السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش اپنے والد کے دور غلامی میں ہوئی۔ آپ کے والد غلامی کا نام دینار تھا۔ ظاہری اعتبار سے گویا کہ آپ غلام زادے ہیں، لیکن باطنی طور پر فیوز و برکات کا سرچشمہ ہیں اور با اعتبار کرامت و ریاضت آپ کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ کچھ اس طرح ملتا ہے کہ آپ نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی دولت مند تھے اور دمشق میں رہائش رکھتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتکاف کرتے ایک مرتبہ دل میں خیال آیا کہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھے اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے۔ یہی سوچ کر آپ نے اعتکاف اور دکھاوے کے طور پر اتنی کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھیں کہ ہر شخص آپ کو ہر وقت نماز میں مشغول دیکھتا، لیکن کسی شخص نے بھی آپ کی طرف توجہ نہ کی۔ پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، اب تجھے دکھاوے کی عبادت سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ غیبی آواز سن کر آپ کو شدید شرمندگی ہوئی اور آپ نے دکھاوے کی عبادت سے سچے دل سے توبہ کر لی اور ارادہ کیا کہ اب خلوص دل کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں گا۔ یہی سوچ کر ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر بہت سارے لوگ جمع ہیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم متفقہ طور پر آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں ایک سال تک دکھاوے کی عبادت میں اس لیے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کا متولی بنا دیا جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اب جب کہ میں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور تیری عبادت میں مشغول ہوا ہوں تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانا چاہتے ہیں، لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ اب نہ تو میں مسجد کا متولی بنوں گا اور نہ ہی مسجد سے باہر نکلوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے لوگوں کو جواب دے دیا اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے اور جب کشتی منجھدار میں پہنچی تو ملاح نے کرایہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے بد کلامی کرتے ہوئے آپ کا گریبان پکڑ کر اتنا آپ کو زد و کوب کیا کہ آپ کو غشی آ گئی، اور جب غشی سے افاقہ ہوا تو ملاح نے دوبارہ کرایہ طلب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے کرایہ ادا نہ کیا تو میں تمہیں اٹھا کر دریا میں پھینک دوں گا۔ اچانک اسی وقت کچھ مچھلیاں منہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے آس پاس آ گئیں اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے دینار لے کر کرایہ ادا کر دیا۔ ملاح یہ دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اور کشتی میں دوسرے لوگ بھی آپ کے قدموں میں گر پڑے اور آپ کشتی سے اتر کر دریا کے اوپر پانی پر چلتے ہوئے لوگوں کے سامنے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے لفظ دینار آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ بصرہ میں ایک بہت ہی امیر آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی پوری جائیداد اس کی اکلوتی بیٹی کو ملی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی اور مالدار لوگ اس کی آرزو رکھتے تھے۔ ایک دن اس نے حضرت ثابت بنانی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ نکاح مالک بن دینار کے ساتھ ہو تاکہ ذکر الہی اور عبادت الہی میں وہ میری مدد کر سکیں۔ حضرت ثابت بنانی نے یہ پیغام مالک بن دینار تک پہنچا دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا ہوں اور چونکہ عورت کا شمار بھی دنیا میں ہی ہوتا ہے اس لیے طلاق شدہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں شرکت جہاد کا خواہش مند ہوں، لیکن جب ایک موقع جہاد کا آیا تو مجھ کو ایسا بخار چڑھ گیا کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور اسی غم میں ایک رات میں یہ کہتا ہوا سو گیا کہ اگر خدا کے نزدیک میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو اس وقت بخار کبھی مجھے نہ چڑھتا۔ پھر خواب میں نے دیکھا کہ غیب سے آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے مالک، اگر آج تو جہاد کے لیے چلا جاتا تو قیدی بنا لیا جاتا اور کفار تجھے خنزیر کا گوشت کھلا کر تیرا دین برباد کر دیتے، لہٰذا یہ بخار تیرے لیے نعمت عظمی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بیدار ہو کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ کسی ملحد کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو گیا اور دونوں اپنے آپ کو حق پر کہتے رہے، حتیٰ کہ لوگوں نے یہ فیصلہ دیا کہ دونوں
اپنے ہاتھ آگ میں داخل کریں، جس کا ہاتھ آگ سے محفوظ رہے اسی کو حق پر تصور کیا جائے۔ پھر اسی طرح کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی نقصان نہ پہنچا، تو لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں حق پر ہیں۔ لیکن آپ نے تنگ دل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار، 70 سال میں نے تیری عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے مالک بن دینار، تمہارے ہاتھ کی برکت سے ہی ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اگر وہ تنہا آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا تو یقیناً جل کر راکھ ہو جاتا۔ ایک مرتبہ آپ شدید بیمار ہوئے۔ جب بیماری سے کچھ افاقہ ہوا تو کسی ضرورت کے تحت بڑی مشکل سے چلتے ہوئے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی اور پہرے دار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے تیرے دونوں ہاتھ کٹ جائیں۔ پھر اگلے ہی دن کسی جرم کی وجہ سے اس پہرے دار کے دونوں ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر لٹکا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہی دکھ ہوا۔ آپ کسی مریض کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے آپ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، لیکن وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے بار بار 10 اور 11 10 اور 11 کہتا رہا۔ آپ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے اور جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو وہ آگ میری طرف لپکتی ہے۔ آپ نے جب لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ناپ تول میں بھی کمی کرتا تھا اور سود خور بھی تھا۔ آپ کے وصال شریف کے بعد کسی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مالک بن دینار کو اور حضرت واسع کو جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں مالک بن دینار جنت میں پہلے پہنچتے ہیں یا حضرت واسع پہلے پہنچتے ہیں، اور پھر دیکھا کہ مالک بن دینار کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ تو بزرگ نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت واسع تو مالک بن دینار سے زیادہ عبادت گزار تھے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن حضرت واسع کے پاس پہننے کے لیے 2 لباس تھے اور مالک بن دینار کے پاس صرف ایک ہی لباس تھا، جس کی وجہ سے انہیں جنت میں پہلے داخل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام بزرگان دین کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کو بھی پریس کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔